اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے؟ ان لوگوں کے ایسے کون سے اعمال ہوں گے جن کی وجہ سے جہنم کی آگ انہیں چھو بھی نہ سکے گی؟ جہنم میں لے جانے والے گناہ کون کون سے ہیں جو لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، اس نے اپنے جلال کے ثبوت کے لیے جہنم بنائی ہے جس میں آگ کے علاوہ گناہ گاروں کی سزا کے لیے جلائے گئے ہیں، جس کی تپش دنیا کی آگ سے 1000 گنا زیادہ ہوگی۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے سینکڑوں دنوں سے زیادہ طویل ہوگا، اور اس آگ کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم و کریم بھی ہے، اس نے اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کی جہنم کی آگ معاف کر دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو انہی اعمال کے متعلق بتائیں گے جن کے کرنے سے جہنم کی آگ انسان کو چھو بھی نہ پائے گی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ کتاب العلم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ حسن اخلاق سے پیش آنے کے متعلق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نام بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج اور لوگوں کے قریب ہے اور ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے خوف سے رونا اور جہاد کا غبار کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوف اللہ کی وجہ سے رویا، وہ اس وقت تک دوزخ میں نہیں جائے گا جہاں تک کہ دودھ پستان میں واپس ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعت پر ہمیشگی اختیار کرنے کے بارے میں ام المومنین سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 رکعتوں کو ہمیشہ پڑھے، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ فجر اور عصر کی نماز۔ سیدنا عمارہ بن رویا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورج طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ یعنی فجر اور عصر کی نماز اللہ تعالیٰ کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ رحیم و کریم ہے، اس نے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان اور جہنم کا راستہ مشکل بنایا ہے۔ جہنم کے راستے پر جگہ جگہ اس نے توبہ و استغفار کی گنجائش رکھی ہے، جس سے انسان کسی وقت بھی فائدہ اٹھا کر راستہ بدل کر جنت کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔
یہ مہلت انسان کو زندگی کے آخری سانسوں تک حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں۔ جہنم میں لے جانے والے گناہ کون سے ہیں؟ سورہ الحمزات کا ترجمہ ہے، بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ ویل کے معنی بربادی، بڑی خرابی اور عذاب کے ہیں۔ نیز جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، جو حضرات 3 گناہوں غیبت کرنے اور تانا دینے اور ناحق مال جمع کرنے میں مبتلا ہیں، انہیں جہنم کی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ المعون میں مذکور ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی جہنم کی اسی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا، اسی طرح کسی کو تانا دینا، کسی کو ذلیل کرنا اور برا بھلا کہنا، یہ ساری شکلیں اس آیت کے تحت داخل ہیں اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے اشخاص کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ اللہ کے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا کراتے ہیں، شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں خود ان سے بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے۔ انتہائی تکلیفوں کی جگہ جہنم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے قبل ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں موت تو آتی نہیں تو وہ دل تک پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔